اور جو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، یعنی ذبح کرتے ہوئے اس غیر کا نام لے رہے ہیں، اس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ جو گوشت ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی جب وہ کچھ جانور ذبح کرتے تو اپنے لات منات عزا جتنے بت تھے ان بتوں کا نام لیتے تھے اور بلند آواز سے نام لیتے، اس کا نام لے کے ذبح کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کسی اللہ کے غیر کا نام لے کے ذبح کرے گا تو وہ جانور حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی تفسیر بیان کر دی کہ تمہارے پر مردار حرام، تمہارے اوپر جو دم مسفوح حرام، تمہارے اوپر جو خنزیر کا گوشت حرام، اور گوشت کے تابع تمام اجزاء جتنے اس کے جسم کے سب حرام، اور وما اہل لغیر اللہ، اور جو اللہ کے غیر کے نام پر جو ذبح کیا جائے فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر حرام۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری کی چیز یہ حرام ہو گئی، لیکن بسا اوقات ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے یہی کچھ کھانا پڑ جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ اللہ نے بتا دی فمن استر، جو مجبور ہو جائے یہ کھانے پہ کہ اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا اور زندگی اور حیات کی نعمت اس کی چھین جائے گی، مجبور ہو گیا کہ اس کو خنزیر کھانا پڑ رہا ہے، مجبور ہو گیا مردان کھانا پڑ رہا ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، تو فرمایا غیر باغ ولا عادین، وہ مجبور ہو گیا ہے۔ اور غیر باغ ولا عادین، نہ تو وہ لذت حاصل کرنا مقصود اس کی، نہ جو حد سے تجاوز کرنا مقصود ہے، مقصود اپنی زندگی بچانا ہے، اس لیے کھانا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ فلا اسم علیہ، اگر اس شخص نے ان چیزوں میں سے کچھ کھا لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو دیکھو پہلے تو غذا کے طور پہ، کیونکہ کھایا انسان دو طریقے سے کھاتا ہے، یا تو غذا کے طور پہ کھاتا ہے اور یا دوا کے طور پہ کھاتا ہے۔ کھانے کے دو ہی عنوان ہوتے ہیں، یا غذا کے طور پہ کھاتا ہے یا دوا کے طور پہ کھاتا ہے۔ فرمایا کہ غذا کے طور پہ جب آپ کو کھانا ہے تو آپ کھائیے، اپنی جان بچائیے، اور جب دوا کے طور پہ کھانا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مرض لگ گیا کہ آپ کو یہ دوا کھانی پڑ رہی ہے، اگر یہ دوا نہیں کھائی، بھلے وہ دوا حرام ہے، حلال نہیں ہے، اور اطباء نے کہہ دی اس کے بغیر آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ کو کھانی پڑے گی، لہٰذا دوائے حرام کی گنجائش دی فقہ نے، کیا یہ دوائے حرام کھا لیں تاکہ آپ بچ تو جائیں، کیونکہ دوسری کوئی دوائی نہیں ہے، وہ انسان دوا کھا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ جو جانور ہیں، یہ جانور انسان کو بھوک کی حالت میں کھانے پر مجبور ہو گیا، تو بھوک اس وقت ایک طرح کا مرض بن گیا، ایک ایسا مرض اور بیماری بن گیا کہ اب جنگل بیابان کے اندر سوائے اس مردار کے کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو، اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ وہاں خنزیر مرا پڑا ہے، اگر خنزیر کی چند بوٹیاں نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو گویا کہ غذا کے ساتھ ساتھ دوا کے طور پہ بھی کھانے کی مجبوری آن پڑی ہے۔ جب یہ مجبوری آن پڑی اور فرمایا اس میں لذت مقصود نہ ہو کہ لذت حاصل کرنا مقصود ہے، خنزیر کا گوشت کھائیں گے مزہ آئے گا، نہیں، بلکہ اپنی جان بچانا مقصود، اس میں سے دو چار بوٹیاں کاٹ کے بھون کے انسان نے کھا لی، تو فرمایا کہ فلا اسم علیہ، کوئی گناہ کی بات نہیں، اور کھائے صرف اتنا کہ جتنا وہ سوچتا ہے کہ میری جان بچ جائے، یہ نہیں کہ جناب اس کو موقع مل گیا، اچھا بھائی چلو جائز تو ہے کھاتے رہو بھائی، یہ نہیں کہ گنجائش شریعت نے دے دی اس کا مطلب ہے کہ جناب آپ نے تو دسترخوان ہی کھول دیا، نہیں، ایسا نہیں۔ شریعت کی گنجائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو حد سے تجاوز کریں، تبھی فرماتے غیر باغین، نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو، مطلب یہ کہ خواہشات نفسانی کی خاطر نہ کھائے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، ولا عادین، اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ کھائے، حد سے تجاوز نہ کرے، ایک دو بوٹی کھائی کمر سیدھی ہو گئی، اب نکلے اپنی تلاش کرے، حلال تلاش کرے، اپنا راستہ تلاش کرے، کہیں راستہ مل جائے پھر نکلے، اس لیے اس کی قید لگائی غیر باغ ولا عادین، نہ تو وہ خلاف کرنے والا ہے، ولا عادین، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، فلا اسم علیہ، اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔